اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ گزشتہ صحبت میں ہم نے گفتگو فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے عبادت کے قابل ہے، کوئی بھی مخلوق عبادت کے قابل نہیں ہے۔ آئیے اسی بات کو اور اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ یاد رکھیے، کئی لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے، کسی بھی گاڈ کو نہیں مانتے، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ نو گاڈ نو ریلیجن کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کو دہریے کہا جاتا ہے، انگریزی میں ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ اور چند لوگ ایسے بھی ہیں، کافی تعداد میں ہیں۔ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کنفیوز ہیں کہ خدا موجود ہے بھی یا نہیں ہے، خدا موجود ہے بھی یا نہیں ہے۔ ان کو ایگنوسٹک کہتے ہیں، جو خدا کے وجود میں شک کرتے ہیں۔ تو یہ سب شک پیدا ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو اندھیرے سے روشنی کی طرف بندے کو لے کر آتا ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کو، اس کے متعلق کیا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو سمجھتے ہوئے چلیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کرتا چلوں کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں آپ دیکھیں گے، سائنس کہتی ہے کہ دو طریقے کی ہے، ایک ہے جاندار اور دوسری ہے بے جان، جسے لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم لیونگ تھنگس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حرکت میں ہے، اور نان لیونگ تھنگس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کیا نوٹس کرتے ہیں کہ لیونگ تھنگس جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ عطر کی شیشی میرے جو ہاتھ میں ہے، یہ بے جان چیز ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، اور میں لیونگ ہوں، میرے اندر جان ہے۔ تو میرے اس کو حرکت میں لانے کی وجہ سے یہ چیز جو ہے حرکت میں آ رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے، اس کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ ایسی ہی جو ہے کئی ساری چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں جو حرکت میں آتی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کون سی چیز سبب بنتی ہے؟ جاندار چیز، لیونگ تھنگس سبب بنتے ہیں ان چیزوں کا حرکت میں آنے کا۔ جیسے پنکھا چلتا ہے، جب تک کوئی آدمی، انسان اس کو جو ہے سوئچ آن نہ کریں، وہ پنکھا نہیں چلتا۔ ایسے ہی جو ہے لائٹس چل رہی ہے، جب تک کہ اس کو کوئی آن نہ کرے وہ آن نہیں ہوتا۔ تو بے جان چیزیں حرکت میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ جاندار اس کو حرکت میں نہ لے کر آئے۔ تو اب ہماری لاجک کیا کہتی ہے؟ ایک عام سلیم الطبع جو انسان ہیں، جس کی جو عقل والے ہیں، ان کی عقل کیا کہتی ہے؟ کیا یہ زمین یا آسمان، ہوائیں، فضائیں، بارش، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند جو غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، یہ ستارے جو ٹمٹما رہے ہیں، یہ خود بخود ایسے ہی ہو رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کو جو ہے حرکت میں لے کر آ رہا ہے۔ کوئی انسان بلڈنگ بن رہا ہے، میٹیریل لا کر رکھ دیا اور وہ خود بخود بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ میٹیریل کا استعمال کرتے ہوئے جاندار لوگ اس کو کنسٹرکٹ نہ کریں، تعمیر نہ کریں، تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو پوری کائنات خود بخود کیسے تیار ہو گئی؟ تو وہی تو ہے، یہ پورے نظام کو جو ہے چلا رہا ہے، اور اسی کو خدا ہم کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی ہے، عقائد کی کتابوں میں جو خدا کے متعلق جو تعریف بیان کی گئی ہے، جو ڈیفینیشن بیان کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہے۔ خدا اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ جس کا موجود ہونا ضروری ہے، جس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور ناموجود ہونا یعنی عدم ہونا، ناموجود ہونا محال ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اور خدا کا وجود سبب بنتا ہے تمام چیزوں کے وجود کا، موجود ہونے کا۔ تو واجب الوجود اللہ کی ذات ہے، اور دوسری طرف مخلوق کی ذات ہے۔ اس مخلوق کی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن الوجود۔ اللہ کی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود۔ مخلوق کی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن الوجود۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے؟ قدیم ہے،
قدیم کے لٹرری میننگ لغوی معنی یہ ہے کہ پرانا. اب یہاں پر ہم پرانے کا لفظ یہ معنی جو ہے اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہم اصطلاحی معنی میں یعنی شریعت کی زبان میں، شریعت کی ٹرمینالوجی میں جو ہے قدیم کا معنی جو ہے کریں گے. قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ایسی ذات کو قدیم کہتے ہیں. اور مخلوق کی ذات کیسی ذات ہے؟ جو قدیم نہیں بلکہ حادث ہے. تو اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اور مخلوق کی ذات ممکن الوجود ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے اور مخلوق کی ذات حادث ہے. حادث کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے نہیں تھی، بعد کو موجود ہوئی، بعد میں پیدا ہوئی، بعد میں موجود ہوئی، اسی کو حادث کہا جاتا ہے. جو پہلے نہ ہو بعد میں موجود ہو اسی کو جو ہے حادث کہتے ہیں. اور جو پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہو وہ جو ہے اس کو جو ہے ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ پوجے جانے کے قابل نہیں ہے. جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی جو ہے عبادت کے قابل ہے. تو 3 باتوں کو ہم آج کی اس گفتگو میں سمجھے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ایک وہ ہے واجب الوجود جو خدا کی ذات، ایک ہے ممکن الوجود جو مخلوق کی ذات. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا موجود ہونا ضروری ہو. اور محال کیا ہے؟ جس کا عدم ہونا، نہ موجود ہونا محال ہے. اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مخلوق کی ذات ممکن الوجود ہے. اور اللہ کی ذات قدیم ہے اور مخلوق کی ذات کیا ہے؟ حادث ہے. قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اور حادث کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہوئی. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کی گفتگو اگلی صحبت میں کہنے کی کوشش کریں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.